اس سے پہلے کہ فرشتے عذاب تیرا حساب کریں. پھر فائدہ نہیں حساب کرنے کا. مرنے کے بعد تو اعمال نامے کی کتاب بند ہو جائے گی. اب حساب کر کے کیا کریں گے؟ رسول خدا کہتے ہیں اس دنیا میں حساب کر لے تاکہ وہاں عذاب دیکھنا نہ پڑے, وہاں ذلت اٹھانی نہ پڑے, وہاں پرابلم میں مبتلا نہ ہو جائے. یہاں دنیا میں حساب کر لے, میں نے آنکھ سے کتنے اچھے کام کیے, کتنے برے کام کیے, کتنے گناہ کیے, زبان سے کتنی غیبتیں کی ہیں, کتنے مرتبہ قرآن پڑھا ہے, کتنی مرتبہ مومنین کے درمیان صلح کروایا, ہاتھ سے کتنا ظلم کیا ہے, ہاتھ سے چوری تو نہیں کی, کسی کو تکلیف تو نہیں, پاؤں سے, یہ 7 اعضاء ہیں نا, 7 کان بھی ہے, پیٹ بھی ہے, اعضاء نکاح بھی ہے, 7 اعضاء ہیں, اور جہنم کے بھی 7 دروازے. جنت کے بے شمار دروازے, جہنم کے فقط 7 دروازے ہیں. کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے آنکھ کے گناہوں کی وجہ سے, آنکھ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے, حرام ادھر ادھر کسی کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے دیکھتے تھے, سیکسی فلمیں دیکھتے تھے, اس طرح سے آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے یہ جہنمی بنیں گے. کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کے گناہوں کی وجہ سے, غیبت کرتے تھے, فتنے کی باتیں کرتے تھے, بزرگوں کی اہانت کرتے تھے, حق کی بات کو نہیں مانتے تھے, مقابلہ کرتے تھے, مجادلہ کرتے تھے, ضد کرتے تھے, یہ زبان کے گناہوں میں کی وجہ سے جہنم میں جانے والے. ہاتھ سے کچھ لوگ جائیں گے, چوری کرتے تھے, دوسروں پہ ظلم کرتے تھے, پیٹ کی وجہ سے حرام کھاتے تھے, پاؤں کی وجہ سے, اعضاء نکاح کی وجہ سے زنا کرتے تھے. 7 اعضاء ہیں, اگر یہ 7 اعضاء پاک ہو جائیں تو جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے. اب جہنم ہے نہیں اس مومن کے لیے جو 7 اعضاء کو پاک کر لے. تو عزیزان گرامی, اب آپ نے دیکھا کہ یہ حساب کرنا ہے 7 اعضاء کا. اللہ اکبر. اب ایک اور حضرت علی علیہ السلام حدیث نقل فرماتے ہیں, اسے سنیں, صلوات پڑھی محمد. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, بہت عجیب حدیث ہے, یہ واقعاً ولایت کا ہتھیار بھی بن سکتی ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہیں وہ مردود و ملعون ہے. اللہ اکبر. یہ بھی سخت جملہ ہے, جسے کل آپ نے پرسوں سخت حدیث سنی تھی. کہا جس کا آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہیں وہ خود کو مردود و ملعون سمجھے, اور جس کا آنے والا دن آج کے دن سے بہتر نہیں وہ بھی ملعون ہے. اب اتنی سخت حدیث کیوں کہی؟ کیونکہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں, ہم جو بھی کام کر رہے ہیں, حرکت ہے نا ہماری, جو بھی ہم بول رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, 2 حرکتیں ہیں, 2 سے زیادہ نہیں. یا ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں, یا ہم شیطان کی طرف جا رہے ہیں. یا جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف. ظاہر ہے کہ جو جہنم کی طرف حرکت ہوگی اس مردود تو ہوگا, وہ ملعون تو ہوگا. یعنی اگر آج کا دن ہمارا کل کے دن سے بہتر نہیں ہے, حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تو خود کو مردود سمجھ, ملعون سمجھ. اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی, آنکھیں دی, صحت سلامتی دی, تو نے کوئی نیک کام نہیں کیا, کسی یتیم کی مدد نہیں کی, کسی بیوہ کی مدد نہیں کی, کسی کو ہدایت نہیں دی, ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھی, کوئی ذکر نہیں کیا. اگر آج کا دن کل سے بہتر نہیں, یعنی تیری ترقی نہیں ہو رہی ہے, تنزل ہو رہا ہے. یا انسان بلندی کی طرف جاتا ہے یا پستی کی طرف جاتا ہے, یا شکست کھا جاتا ہے یا نفس کو شکست دیتا ہے. یہی مقصد ہے کہ اے انسان نفس سے شکست نہ کھا, دن بدن تو پاورفل ہو جائے, تیری روح پاورفل ہو جائے, نفس ضعیف ہو جائے. عزیزان گرامی, اب یہ حالت کیسے حاصل کریں گے کہ آج کا دن کل سے بہتر ہو, آنے والا دن آج سے بہتر ہو, بغیر حساب کے, بغیر اکاؤنٹ کے امپاسیبل ہے. جب انسان حساب کرے گا پھر ہوگا. اب دوسری حدیث سن لیں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نقل فرماتے, 7ویں امام حدیث نقل فرماتے ہیں کہ لیس منا, وہ ہمارا ماننے والا نہیں, وہ عاشق رسول نہیں, وہ عاشق آل رسول نہیں, وہ عاشق اہل بیت نہیں. کون؟ من لا یحاسب نفسہ فی کل یوم, جس کا پورا دن گزر جائے مگر حساب ہی نہ کرے کہ آج میں نے کیا کھویا کیا پایا, کتنے نیک گناہ کیے, کتنے نیک اعمال کیے اور کتنے گناہ کیے. کوئی حساب کتاب نہیں. اور ایسا ہی تو ہوتا ہے, ہمارے پاس ہر چیز کا حساب کتاب ہوتا ہے. ٹیلی فون کے بل کا حساب کتاب ہے, بچوں کی پڑھائی کا حساب کتاب ہے, ٹیکس کا حساب کتاب ہے, سارے حساب کتاب ہے. اگر حساب کتاب نہیں ہے تو اپنے اعمال کا حساب کتاب. اے بندے خدا, خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یہ جو تو اعمال کر رہا ہے یہ خدا سے تجارت کر رہا ہے, خدا سے بزنس کر رہا ہے. اگر تیرے اعمال برے زیادہ ہو گئے تو جہنم میں چلے جاؤ گے, یہ لاس ہے, بہت بڑا گریٹ لاس ہے. اگر اعمال اچھے زیادہ ہوئے تو پروفٹ میں جنت ملے گی. ہر چیز کا حساب ہے, مگر ہمارے پاس کیا حساب نہیں, اپنے ایکشن کا کوئی حساب نہیں کہ آج آنکھ سے میں نے کتنے گناہ کیے,
کتنی عورتوں کو حرام کی نگاہ سے دیکھا, کس کو آنکھ سے اہانت کی, کس کا آنکھ سے مذاق اڑایا, کس کو آنکھ کی طرف اشارت دیکھا جہاں دیکھنا نہ تھا, کسی کا خط میں نے پڑھا اس کی اجازت کے بغیر, یہ بھی گناہ ہے, کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھا, یہ بھی گناہ ہے, خیانت میں نے کی, زبان سے میں نے کیا گناہ کیا, کوئی حساب کتاب نہیں. یقیناً عزیزان گرامی یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہمارے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, ہم بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے, پھر بھی خود کو بڑا مومن سمجھیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جب حساب کریں گے تو پتا چلے گا ہم کہاں کھڑے ہیں, مومن ہیں, جنت کی طرف کھڑے ہیں یا جہنم کی طرف کھڑے ہیں. اللہ اکبر. اس حدیث کو ایک ان پڑھ عورت نے سنا. دیکھیے کتنی پیاری عورت تھی, کتنی نیک مومنہ, بوڑھی عورت ہے, مگر کیا اس کا ایمان ہے, کیا اس کا عقیدہ ہے, اس کے ایمان میں کتنا پیار ہے کہ حدیث ہے, نبی کی پیاری حدیث ہے, اس پر پیارا عمل کر کے دکھایا. اب لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتی ہے. رسول خدا کی حدیث سنی نا, جس کا پورا دن گزر جائے حساب نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں, وہ ہمارا عاشق نہیں. اس نے کیا کیا, ایک قلم اٹھایا یا کچھ وہ جو ہوتا ہے نا پاکستان میں کوئلہ, وہ اٹھا لیا لکھنے کے لیے, کہیں غصے میں آ گئی دیوار پہ ایک لکیر کھینچ دی, غیبت ہو گئی ایک لکیر کھینچ دی, پھر کوئی گناہ ہو گیا بچے کو مار دیا ایک لکیر کھینچ دی, جو گناہ کرتی لکیر کھینچ دی. اور شام جب ہوئی یا سونے کا وقت آیا تو دیوار کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی. اب جو گننا شروع کیا دیکھا پوری دیوار گناہوں سے کالی ہو چکی ہے. حال تو ہمارا بھی یہ ہوتا ہے, مگر حساب نہیں کرتے تو بڑے آرام سے سو جاتے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے. ہاں جی, دیکھیں حساب انسان کرے گا تبھی تو متقی بنے گا. اگر حساب کتاب نہیں تو کچھ نہیں ہوگا, آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. ہر آنے والا دن وہ اور مردود ہوگا, اور ملعون ہوگا, اور بدتر ہوگا, اور جہنم کے نزدیک جائے گا. ہر دن جو گزر رہا ہے اے انسان تو قبر کے اور نزدیک جا رہا. ہر رات جو گزر رہی ہے تجھے موت سے اور قریب کر رہی ہے. لہذا تو حساب کر, تو کہاں جا رہا ہے, اللہ کے راستے پر جا رہا ہے, شیطان کے راستے پہ, جنت کے راستے پہ, جہنم کے راستے پر. عزیزان گرامی حساب بہت ضروری ہے, خصوصاً اپنے اعمال کا حساب. اصل یہی دولت ہے آپ کی. یہ دولت ساتھ نہیں جائے گی, پیسہ یہاں رہ جائے گا, گھر یہاں رہ جائے گا, بزنس یہاں رہ جائے گا. کیا لے کے جائیں گے اپنے ساتھ, کیا لے کے جائیں گے, اعمال صالحات. وہاں پاؤنڈ نہیں چلتا, وہاں ڈالر نہیں چلتا. آخرت میں کرنسی کیا ہے, اعمال صالحات. اعمال صالحات کی کرنسی ہے. اللہ نے قسم کھا کے کہا والعصر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان خسارے میں ہے. یہ ڈالر کے پیچھے جو لوگ ہیں یہ خسارے میں ہیں, جو زندگی کا مقصد ڈالر اور پاؤنڈ بنائے ہوئے یہ خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا, مگر جو ایمان کما رہے ہیں, وعملوا الصالحات, اور عمل صالح کما رہے ہیں, وتواصوا بالحق, تبلیغ کر رہے ہیں, وتواصوا بالصبر, صبر کر رہے ہیں نفس کے مقابلے میں, شیطان کے مقابلے میں. یہ کرنسیاں ہیں جو وہاں چلتی ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. وہاں پر ڈالر نہیں چلے گا, خالی ہاتھ جاتے. جس نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا, پوری دنیا کا بادشاہ تھا, اس نے بھی کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال لو, تاکہ دنیا کو پتا چلے جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے. اے انسان یہاں سے خالی ہاتھ جائے گا, وہاں کرنسی اعمال صالحات. حساب کر تو کہاں جا رہا ہے. ایک نوجوان نے اس حدیث پر عمل کیا. کیا کرتا تھا, یہ حضرت علی علیہ السلام کا جملہ بھی سن لیں, نہج البلاغہ کا جملہ ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جاف عن اللیل جنبک, اے انسان رات کا تھوڑا سا حصہ نکال, ایک کونے میں چلا جا, تنہائی میں چلا جا, اور جا کے حساب کتاب کر کہ یہ جو دن اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ دیا یہ پھر واپس نہیں آئے گا. آج میں نے کتنے گناہ کیے, آج میں نے کتنے نیک اعمال کیے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنا حساب کر, کیونکہ کل تجھے حساب دینا ہے. تو حیوان نہیں ہے کہ کھا کے بستر پہ گر جائے اور سو جائے, نہیں, کل تجھے حساب دینا ہے. کتنا سخت حساب, قرآن کہہ رہا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ, قیامت کا دن ایک ہے مگر 50,000 سال کے لیے تجھے حساب دینا ہوگا. 50,000 سال کہ برابر وہ دن ہے. اے انسان تو نے کیا تیار کیا ہے, تیرے پاس اکاؤنٹ کہاں تیار ہے. لہذا سونے سے پہلے حساب کر. کیوں, حضرت علی علیہ السلام اس جملے کو یوں سمجھیے, مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں دیکھ اے انسان, یہ تفسیر بیان کر رہا ہوں, اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے تو سوئے گا, نہیں سوئے گا. پہلے اس آگ کو بجھائے گا پھر سوئے گا. اگر تیرے گھر میں کوئی سانپ آ جائے تو سوئے گا, پہلے سام کو مارے گا پھر سوئے گا. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو دن کو تو گناہ کرتا ہے یہ جہنم کی آگ کو جلاتا ہے.
خدا نے کوئی آگ نہیں بنائی، ہمارے اعمال ہیں. کسی کا دل دکھایا، یتیم کا، غریب کا، کسی کی بےعزتی کی، اسی سے آگ بنتی ہے. یہ جو دن میں تو نے گناہوں سے آگ جلائی ہے، وہ دنیا کی آگ نہیں، آخرت کی آگ. اور آخرت کی آگ وہ ہے جسے 7 سمندروں کا پانی بجھا نہیں سکتا، صرف ایک پانی بجھا سکتا ہے. وہ کون سا پانی؟ وہ توبہ کا پانی. وہ جب آنسو گرتے ہیں نا، انسان توبہ کرتا ہے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے. جس گناہ کو یاد کریں گے اور ایک آنسو بہائیں گے وہ آگ بجھ جاتی ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ملین گناہ ہو جائیں، پھر کس کس گناہ پہ رو گے؟ کب تک رو گے؟ اب سے صاحب کی عادت ڈال لے، رات کو کونے میں چلا جا، آج میں نے یہ گناہ کیا، تھوڑا رونے کی کوشش کر، پشیمان ہونے کی کوشش کر، دعا کر اے خدا مجھے طاقت دے، نفس نے مجھے دھوکہ دیا، کل میں اس سے شکست نہ کھاؤں، کل یہ گناہ نہ کروں. اور اگر آج آپ کے نیک اعمال زیادہ ہیں تو شکر کا سجدہ کر، اے خدا تو نے بڑا اچھا دن عطا کیا، کل اس سے بہتر دن ہو. اگر اس نسخے پر عمل کریں تو ہر آنے والا دن آپ کا اور اچھا ہوگا اور ایمان زیادہ ہوگا. اس نوجوان نے یہی عمل کیا، ڈائری لکھتا تھا. اپنے گناہ کسی کو بتانے بھی نہیں ہے، بتانا اور گناہ ہے، جب اللہ نے چھپائے ہیں تو ہمیں حق نہیں ہے. کوڈ ورڈز میں لکھتا تھا میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، روتا تھا اور پھر سو جاتا تھا، پھر کبھی شکر کا سجدہ کرتا تھا، آج میرا اچھا دن ہو گیا. اب پورا سال ہو گیا، پوری ڈائری اس کی بھر گئی. اب اس نے دیکھا ایک سال میں دیکھوں کتنے میں نے گناہ کیے. دیکھا ڈائری وہی ہے مگر جہاں گناہ لکھتا تھا وہاں گناہ ہے ہی نہیں، باقی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن جہاں وہ گناہ لکھتا تھا کوڈ ورڈز میں نے آنکھ سے اتنے گناہ کیے، زبان سے، وہ گناہ مٹ چکے ہیں. وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ سنہری لفظوں میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ آیت میں خدا فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر تو نے 1 ملین 10 ملین 10 بلین گناہ بھی کیے ہیں، اگر تو سچی توبہ کرے تو میں 10 بلین تیرے گناہ بھی بخش دوں گا اور اتنی نیکیاں تجھے مفت میں عطا کروں گا. دیکھیں خدا کتنا رحمین ہے کہ ہم نے 1 بلین گناہ کیے، نیکی تو ایک نہیں کی، لیکن جب توبہ کرتے ہیں تو خدا گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. پھر بھی ہم اگر توبہ نہ کریں تو قیامت کے دن کیا بہانہ کریں گے؟ کوئی بہانہ نہیں کر سکتا. خدا کہتا کہ میں نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند کیا تھا، تو نے توبہ کیوں نہیں کی؟ عزیزان گرامی، ایک تو ہو گیا محاسبہ، اور محاسبے کے بعد کیا ہے؟ محاسبہ تو رات کو کریں گے، اس سے پہلے کیا ہے؟ مراقبہ. یہ مراقبہ بھی ہتھیار ہے. مراقبہ یا بلکہ صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ کریں مشارطہ. مشارطہ کیا ہے؟ یہ بھی عربی کا لفظ ہے. مشارطہ یعنی شرط رکھنا. کیا؟ آنکھ سے کہنا، زبان سے کہنا کہ دیکھ یہ اللہ نے دن جو مجھے دیا ہے نا، میں آج کمانا چاہتا ہوں، اتنا کما لوں کہ میری جنت آباد ہو جائے. اے آنکھ میری مدد کرنا، کوئی گڑبڑ نہ کرنا، چوری نہ کرنا، بے ایمانی نہ کرنا. زبان تو بھی خیال رکھنا، کوئی گڑبڑ نہ کرنا. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے زبان سے کہا کہ زبان بات غلط تو کرتی ہے، پٹائی میری ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہاں جی یہی ہوتا ہے. زبان نے گالی دی، پٹائی تو انسان کو ہوگی. اسی طرح سے ان سب سے وعدہ لینا ہے کہ دیکھو آج کوئی حرکت نہیں کریں کہ میری پٹائی ہو جائے. کان تو میوزک نہ سننا، حرام نہ سننا. 7 اعضاء ہیں، اسی سے آپ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کرنا ہے خدا سے. آج مجھے خوب کمانا ہے. آنکھ سے بھی اسی لیے حکم ہے کہ دن میں دیکھو، کوئی دن نہ ہو جو آپ کا ضائع ہو جائے، کسی انسان کے کام آئے. عبادت بھی کریں، مخلوق خدا کی بھی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کریں. دیکھیے یہ درخت بھی جو ہے نا، یہ بھی ہمارے کام آتا ہے، ہمیں آکسیجن دیتا ہے. حتیٰ کہ حیوان بھی ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے کو سواری، ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کے خدمت کرتے ہیں. اگر کوئی انسان ہوتے ہوئے کسی کے کام نہ آئے تو وہ حیوان سے بھی برا ہے. صلوات پڑھی محمد وال. اچھا کام کریں. چلو انسان کی خدمت نہیں کر سکتے، کسی حیوان کو کھانا کھلا دیں، کسی درخت کو پانی پلا دیں، آپ کے وجود سے کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملے. یہ 7 اعضاء سے آپ نے وعدہ لینا ہے. ہاں آخر میں حساب، پہلے وعدہ، صبح کو وعدہ لینا. اب ہے مراقبہ. اب آپ آ گئے میدان جنگ میں. اب میدان جنگ شروع ہو گیا. بازار میں آ گئے، نوکری کرنے آ گئے، گناہ بھی ہیں، نفس حملہ کرے گا، شیطان حملہ کرے گا، شیاطین کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں بھی شیطان ہے، وہ دعوت گناہ دیں گے. اب میدان جنگ میں آپ گئے. اب کیا؟ مراقبہ. بہت مراقبہ. کیا؟ بہت خیال رکھنا، بہت خیال رکھنا کہیں میں ہار نہ جاؤں، کہیں نفس مجھ میں غالب نہ آ جائے، کہ نفس مجھے گرا نہ دے. جیسے فائٹ میں بہت خیال رکھنا، یہ بڑی جنگ ہے. مراقبہ. اب مراقبے کی مثال دوں کیا؟ مثلا ایک سانپ آپ نے پکڑا، سانپ کو آپ نے ڈبیا میں ڈالا، اس ڈبیا کو پلاسٹک میں ڈالا اور آپ نے جیب میں رکھا، مگر ہے زندہ، ڈبیا میں بند ہے. آپ بھول جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، پھر بھی دیکھ رہیں گے کم بخت نکلنا ہے.
سانپ ہے آخر، دشمن انسان کا، چاہے ڈبیا میں بند کیوں نہ ہو مگر آپ غافل نہیں ہوں گے. اسے کہتے ہیں مراقبہ. بھئی سانپ ہے میری جیب میں کیسے غافل رہوں؟ کم بخت نکل آئے گا مجھے مار دے گا. تو یہی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سانپ ہے مگر تمہارا نفس 1000 سانپوں سے زیادہ خطرناک ہے. وہ تمہارے اندر ہے بھائی، وہ سب سے بڑا دشمن تمہارے اندر ہے. جس نے کسی کو یزید بنا دیا، جس نے کسی کو شمر بنا دیا، وہ تمہارے اندر ہے. وہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. سانپ تو ایک مرتبہ ڈستا ہے، اگر تو نے نفس سے شکست کھا لی تو وہاں 1000 سانپوں کا منہ دیکھنا پڑے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بہت مختصر میں نے یہ ہتھیار بیان کیے، حالانکہ تفصیل اس کی بہت زیادہ، وقت نہیں ہے. مشارطہ یعنی پہلے وعدہ لیں 7 اعضاء سے. مراقبہ بہت خیال رکھیں کہیں یہ پھر حملہ نہ کرے آپ پر، یہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. کبھی ممکن ہے عبادت زیادہ کریں نا آپ تو یہ کمزور ہو جاتا ہے، مگر یہ مرتا کبھی نہیں. یہ دھوکے میں نہ رہیں کہ میں نے نفس کو مار دیا. بہت سارے لوگ جہالت میں مارے جاتے ہیں. کہتے ہیں ایک وہ آدمی تھا وہ سانپ کو پکڑتا تھا، تو گیا وہ دیکھا کہ سانپ کوئی مردہ ہے، سمجھ گیا کہ وہ سانپ مر گیا. وہ سانپ مرا نہیں تھا، اسے سردی لگی تھی، کیا لگی تھی، وہ ایسے ہی ڈھیر ہو گیا تھا. اب وہ بالکل غافل ہو گیا، مراقبے سے ختم ہو گیا. جیسے دھوپ لگی سانپ میں جان آئی، اس نے اس کو ڈس لیا، وہ وہیں مر گیا. تو یہ نفس کبھی زیادہ عبادت سے کمزور ہو جاتا ہے مگر یہ ختم نہیں ہونے والا. جب تک آپ زندہ ہیں تب تک یہ بھی زندہ ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہاں جی، کہ انسان سمجھ لے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا نفس بوڑھا ہو گیا. یہ ہمیشہ نفس جوان رہتا ہے. انسان کی خواہشات کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ بڑا خطرناک دشمن ہے، لہذا یہ مرتا کبھی نہیں ہے. ہمیشہ بوڑھے بھی ہو جائیں مراقبے میں رہیں. یہ سب سے بڑا خطرناک سانپ ہے. اچھا مراقبہ بھی ہو گیا، پھر آپ نے رات آ کر محاسبہ کیا، حساب کیا، بس حساب کرنا کافی ہے؟ نہیں. معاتبہ، یہ نفس سدھرتا نہیں جب تک اسے سزا نہ دیں. معاتبہ یعنی عتاب کرنا، پنشمنٹ دینا. اب مثلا آنکھ نے آج گناہ کیا، آپ نے منع بھی کیا صبح کو، اس نے گناہ کیا، کسی کی بہن ماں کو حرام سے دیکھا. اب نفس کو جو چیز پسند ہے وہ اس پہ آپ حرام کر دیں. شرعیت کے حدود میں، غیر شرعی کوئی ریاضت نہیں کرنی، شریعت کے حدود میں. مثلا آپ کے نفس کو فرض کریے آئس کریم کھانا بہت پسند ہے. یہ نفس جو شکم پرست ہوتا ہے نا، کہ تو نے کیونکہ آج گناہ کیا ہے نا، اب 1 مہینے کے لیے آئس کریم بند ہے تمہارے لیے. صلوات پڑھی محمد و آل. یہ جو ہے شکم پرست ہے نا، اس کو یہ چیزیں چاہیے، کھانا پینا، اسے مزہ ملتا ہے. لہذا شریعت کے حدود میں رہ کے آپ نے سزا دینی ہے. اور پھر بھی بات نہیں مانتا تو بولیں ٹھیک ہے، اگر تو نے پھر گناہ کیا میں پورا مہینہ روزے سے رہوں گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب ڈر جائے گا، یہ ڈر جاتا ہے. اور اس کو ضعیف کرنے کے لیے ہفتے میں 2 مستحب روزے رکھنا بہت ضروری ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جب تک اسے سزا نہیں دیں گے یہ سدھرنے والا نہیں ہے. اس کو سزا دیجیے مگر شریعت کے حد میں رہ کر. آپ نے سزا دیکھیں، جو چیز یہ پسند کرتا ہے، مثلا یہ کباب کھانے کا بڑا شوقین ہے، اس کا کباب بند کر لیں، بہت سدھر جائے گا، آپ کی بات مانے گا. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں فوراً نفس کی بات مت مانو ورنہ یہ اور سرکش ہو جائے گا، تمہیں اپنا غلام بنا لے گا. صلوات پڑھی محمد و آل. یہ اولیاء خدا کیسے بنتے ہیں؟ صاحب کرامت یہ نفس کو غلام بناتے ہیں. جس نے نفس کو غلام بنا لیا یقیناً اس جنگ میں کامیاب ہو گیا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ آپ سب کا فریضہ ہے کہ ہم نے اگر جہاد اکبر میں کامیابی حاصل کی پھر یقیناً امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آپ سب کوشش کریں امام کے ظہور کے لیے. آج دیکھیں ہر جگہ مسلمان مارے رہے ہیں. اب آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ مسلمان نہیں ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان میں بم پھٹا ہے، کچھ بیچارے پولیس والے مر گئے. پشاور میں بم پھٹا ہے، کچھ بیچارے پولیس والے مر گئے. یہ سب شیاطین ہیں، شیطان کو خدا ماننے والے ہیں. ورنہ قتل پر خدا پرست کبھی بلیو نہیں کرتا. جو خدا کو مانتا ہے وہ قتل کو کبھی نہیں مانے گا. یہ شیطان لوگ ہیں، یہ چاہتے مسلمانوں کو لڑانا. یہ شیطان کی فوج ہے، یہ شیطان پرست لوگ ہیں. شیطان کو مزہ ملتا ہے جب مسلمان لڑیں. سب سے زیادہ اچھا شغل شیطان کو لڑانا ہے، فتنہ کرانا ہے. لہٰذا ہوشیار رہیے. علم کی ضرورت ہے، لوگوں کو علم دیجیے، علم بڑھائیے. اسی لیے میں نے عرض کیا یہ نور یونیورسٹی کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ سب آئیے. نور یونیورسٹی کے ذریعے سے علم کو بڑھائیے. پوری دنیا میں آپ بہترین اساتذہ، بہترین علماء کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ بھی حدیث ہے جس دن آپ کے علم میں اضافہ نہ ہو، آپ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اس دن کو عذاب کا دن سمجھ. دیکھیے کتنا
حکم ہے کہ علم حاصل کرو. جہالت سب سے بڑا دشمن انسان کا ہے. جب علم نہیں ہوتا کون انسان خود کو جہنم میں پھینکنا چاہتا ہے؟ یہ نفس دھوکہ دیتا ہے, شیطان دھوکہ دیتا ہے, دنیا دھوکہ دیتی ہے, انسان جاہل رہ جاتا ہے. ہر دن اپنے علم میں اضافہ کرے. اور حدیث کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے حدیث ہے, علم حاصل کرو قبر تک, گہوارے سے لے کر قبر تک. لیکن ہمارے مسلمانوں کے اندر زیادہ ان پڑھ لوگ ہیں. اب دیکھیے بہت ساری قومیں, ان میں ایک ان پڑھ نہیں ہے, اور وہی لوگ آج دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں جن کا ایک بھی یہودیوں کے ہاں دیکھیے ان پڑھ, آپ دکھائیے یہودیوں کے, مسلمان آپ کو ان پڑھ نظر آئیں گے. سب سے زیادہ دنیا میں پی ایچ ڈی جو ہے وہ یہودی ہیں. بتائیے پھر دنیا پہ حکومت کرنے کا حق نہیں ہوگا ان کو تو کیا؟ ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم جا کے ڈرائیور بن جاتے ہیں کہ پیسے اس میں زیادہ ہیں. ہاں جی بابا, اگر آپ نے علم حاصل کیا تو آپ خود کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں, اپنے ملک کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں, اپنی قوم کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. پیسے تو کبھی بھی آپ سے کوئی چھین بھی سکتا ہے, پیسے کو ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. اب دیکھیں ہمارے کھوجا حضرات یوگنڈا میں تھے, سب ارب پتی تھے, کروڑ پتی تھے, ایدی امین نے سب کو فقیر بنا دیا, سب کی دولت چھین لی. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. علم کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. علم حاصل کریں. آپ یہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں, آرام سے آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. دوسرے لوگ بیچارے دور سے 10,000 پاؤنڈ دے کے آپ وہی کام 2,000 پاؤنڈ دے کے پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. کتنے لوگ لیوٹن میں پی ایچ ڈی ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم بھول چکے ہیں, اصل راستے سے ہٹ چکے ہیں. اسی لیے ہم ہر جگہ مارے جا رہے ہیں. کیوں ہم غلام ہیں؟ کہ ٹیکنالوجی میں جو علم میں پیچھے رہے گی وہ قوم, اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ پیسے ویسے سب چھین لیے جائیں گے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل علم ہے. قوم وہی آزاد ہے جس کے اندر سب سے زیادہ عالم ہوں, یعنی دین کے علم میں بھی اور دنیا کے علم میں بھی. وہ قوم آزاد نہیں جس میں زیادہ ڈرائیور ہوں, وہ قوم آزاد ہے جس میں سب سے زیادہ عالم ہوں, پی ایچ ڈی ہوں, ڈاکٹر ہوں. آپ پڑھ سکتے ہیں, آرام سے پڑھ سکتے ہیں. لوگ بیچارے پاکستان سے, انڈیا سے آتے ہیں, رہنے کی مصیبت, کام کرتے ہیں بیچارے, گھر نہیں ہوتا, اور 10-10 ہزار دے کر وہ بیچارے پی ایچ ڈی کر کے جاتے ہیں. آپ یہاں بوڑھے ہو جاتے ہیں, بوڑھے ہو کے بھی ڈرائیور ہوتے ہیں. یہ کوئی کمال ہے آپ کا؟ یہ زندگی کا مقصد ہے؟ پیسہ زندگی کا مقصد نہیں. پیسہ تو ہیروئن بیچنے والے کو بھی مل جاتا ہے. آپ علم حاصل کریں, قوم کی حفاظت کریں. فرض کریے اگر قدیر خان نے ایٹم بم نہ بنایا ہوتا تو پاکستان پر شاید ہندوستان حملہ کر چکا ہوتا. ایک انسان سائنسدان بنے تو پورے 20 کروڑ لوگوں کو بچا سکتا ہے. اگر 20 کروڑ جاہل ہوں تو قوم کو نہیں بچا سکتے. علم حاصل کریں. آج علم کا, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ورنہ آج مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ علم ٹیکنالوجی میں ہم بہت پیچھے ہیں. اور دوسرا, ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے. میڈیا جب تک آپ نہیں کریٹ کریں گے تو آج میڈیا کا اتنا پاور ہے کہ ظالم کو وہ مظلوم بنا دیتی ہے اور مظلوم کو ظالم بنا دیتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ بیچارے لبنان کے مسلمان کتنے مظلوم تھے, مگر میڈیا کیسے پیش کر رہی تھی. آج میڈیا کن کے ہاتھ میں؟ مسلمانوں کا کوئی اپنا میڈیا ہی نہیں ہے. اور پھر شیعہ تو بالکل اس مسئلے میں پیچھے ہیں. پوری دنیا میں شیعوں کا ایک چینل نہیں ہے اردو یا انگلش میں. بتائیے کتنے لوگ شیعہ ہیں؟ کروڑوں میں شیعہ ہیں. پاکستان میں صرف 2.5 کروڑ شیعہ ہیں. یہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. جس قوم کے پاس علم نہیں رہے گا وہ قومیں ختم ہو جائیں گی, اور جس قوم کے پاس میڈیا نہیں رہے گا اس قوم کا کوئی فیوچر نہیں. فیوچر میں وہ یا تباہ ہو جائے گی, یا غلام ہو جائے گی, یا ان کے عقیدے بگاڑ دیے جائیں گے. لہذا آپ پر لازم ہے, واجب ہے علم حاصل کرنا. کسی مذہب میں واجب نہیں, اسلام میں واجب ہے. علم حاصل کریں اور کم سے کم آپ پی ایچ ڈی تک پہنچے, ڈاکٹر پہنچے. الحمدللہ نور یونیورسٹی میں یہ فیسلٹیز ہے کہ بہت کم رقم میں آپ جو ہے پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں آرام سے, اور یہاں پھر پوسٹ ڈاکٹریٹ کر سکتے ہیں. لہذا علم حاصل کریں. اور کیونکہ ہمارا پروگرام بھی ہے کہ ہر سال ہم 12 سے 14 افراد کو جہاں جہاں بھی ہوں جو ہماری یونیورسٹی کے ساتھ استاد بن کے رہیں گے انہیں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرائیں, یہاں پر آکسفورڈ میں, برمنگھم میں یا کیمبرج میں, کیونکہ ہمارے لوگ پوسٹ ڈاکٹریٹ نہیں ہیں. اور دوسرے مذہب میں دیکھیے کتنے لوگ آگے. اس وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. میڈیا ہونا چاہیے. اب میڈیا, ہمارے پاس کوئی ٹی وی نہیں ہے. اب دیکھیے ٹی وی کا یہ فائدہ ہے, یہ مجلس پاکستان میں جا رہی ہے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے, مگر کروڑ ہاں انسان جو ہے فیض لے رہے ہیں. یہ باتیں آپ کی سن رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. میڈیا کا بہت بڑا فائدہ ہے. اب چند 3-4 چینل جو ہے الحمدللہ عربیوں نے کھولے, عربی مومنین نے, عربی میں الحمدللہ کچھ چینل, اہل البیت کا چینل ہے اور 2-3 اور چینل ہیں.
سحر ہے، اس طرح کے بہت سارے چینل ہیں عربی میں. اب یہ 3-4 جو چینل کھل چکے ہیں، اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ یہ جو فرقہ پرستی تھی عربوں میں کم ہو گئی. جو پہلے جن کے ذہنوں میں یہ ڈال دیتے کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ ایسے ہیں، اب جب وہ اماموں کی دعائیں سنتے ہیں، شیعہ دعا پڑھ رہے ہیں، تو ان کا ذہن صاف ہو رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. جو اس طرح سے دعا پڑھ رہا ہو وہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے بہت عربوں میں پروپیگنڈا کیا تھا کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ. اب الحمدللہ ان میں محبت ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں اسی کی وجہ سے، انہی چینلوں کی وجہ سے، مثلا لبنان کے شیعہ مسلمان حزب اللہ، مگر انہیں اہل سنت کے لوگ بھی مدد کر رہے ہیں اور سب متحد ہیں. دیکھیے آپ، لبنان کے چھوٹے سے مسلمان ہیں، چند ملین مسلمان متحد ہو گئے. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا نے کوشش کر لی مگر انہیں شکست نہ دے سکے. تو اگر ایک عرب دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں تو بتائیے کون اسے شکست دے سکتا ہے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اچھا، اس میں پرابلم کیا ہو رہے ہیں؟ الحمدللہ 2-4 چینل. اب پروڈکشن کا مسئلہ ہو رہا ہے. اس میں بھی میں آپ سے گزارش کروں گا، ہمارے کرامت بھائی نے واقعی اتنی محنت کی ہے. کچھ نوجوان آگے بڑھیں، یہ ٹیکنالوجی، یہ علم حاصل کریں. کس محنت سے وہ حدیثیں دے رہے ہیں. تقریباً ان 10 مجالس میں 200 کے قریب ریفرنسز چلے جا رہے ہیں. 200 ریفرنسز پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کافی ہیں. اگر آپ علم حدیث میں، تفسیر میں پی ایچ ڈی کریں، 200 ریفرنس دیں تو آپ کے لیے وہ تھیسس جو ہیں قابل قبول ہیں. الحمدللہ اس عشرے میں 200 کے قریب جو ہے ریفرنسز، اور ساری محنت جو ہے الحمدللہ کرامت صاحب ان کو ڈال رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو لہٰذا آپ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیے. اس وقت بہت ضرورت ہے کہ پروڈکشن اسلامی موویز بنائی جائیں. اسلامی موویز کی سخت ضرورت ہے. پہلے یہ فکر تھی کہ بنا یہ موویز بنانا یہ سب غلط کام ہے. ٹھیک ہے، غلط کام ہے، لیکن اب کون آدمی جو مووی نہیں دیکھتا؟ کون ہے جو ڈرامہ نہیں دیکھتا؟ شاید انگلیوں پہ گننے کے برابر. اگر اس زمانے میں مسلمان یہ کرتے کہ برائی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ کہیں بھائی برائی مت کرو، بلکہ برائی کے ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کے مقابلے میں اچھائی لے کر آ جاؤ. کہ دیکھو بھائی، اچھائی جب تمہارے سامنے ہے، جب حلال تمہارے پاس ہے تو حرام کیوں کرتے ہو؟ تو کیا ہوگا؟ آدھے سے زیادہ لوگ کم سے کم ادھر آ جائیں گے کہ بھائی حلال ہے تو ہم حرام کیوں کھائیں. تو یہ پہلے کوشش نہیں. ایران کے انقلاب کے بعد الحمدللہ بہت کوشش ہوئی. امام علی علیہ السلام پر فلم بنی اور تقریباً 22 گھنٹے اتنی اچھی فلم بنی کہ ایک مجتہد نے یہ فرمایا کہ اس فلم سے اتنی تبلیغ ہوئی ہے کہ 60,000 یا 70,000 علماء جو کم میں رہتے ہیں نا، انہوں نے اتنی تبلیغ نہیں کی ہے. کیوں؟ کہ علماء بیچارے تو امام بارگاہ میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، مگر فلم تو ہر گھر میں چلی جاتی ہے. بلینز لوگوں نے دیکھا اور پتہ چلا مولا علی کتنے عظیم انسان تھے، کتنے مظلوم انسان تھے. اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کی فلم. لہذا بہت ضرورت ہے کہ ہم اسلامی فلم بنائیں. اور اس سلسلے میں جہاں جہاں یہ آواز جاری، جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی خدمت ہوگی. ہمارے پاس مواد علم کی کمی نہیں ہے، مگر اس سے کوئی کہانی بنا دے تاکہ اس پر بہترین اسلامی فلم ہو، بہترین اسلامی ڈرامہ. مثلا شہید دستغیب کی کتاب ہے 40 گناہ کبیرہ. اس پر اگر کوئی اسٹوری بنا لے تو ایک گناہ پر آرام سے 1-1.5 گھنٹے کی فلم ہو سکتی ہے. لوگ دیکھیں گے، ان کی اصلاح ہوگی اور کروڑ انسان گناہوں سے بچ جائیں گے. کہ تقریر تو وہی سنتے ہیں جو پہلے ٹھیک ہوتے ہیں. امام بارگاہ تو وہی جاتے ہیں نا جو نمازی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں. ضرورت تو ان لوگوں کی ہے جو مسجد کا منہ نہیں دیکھتے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ان کو ہدایت کی ضرورت ہے نا. کتنی طلاقیں رک سکتی ہیں، کتنے جھگڑے رک سکتے ہیں. 40 گنا پر 40 گھنٹے کی آرام سے ایک ڈرامہ بھی بن سکتا ہے، فلم. اسی طرح سے امام خمینی کی کتاب ہے 40 حدیث، ان پر بھی 40 گھنٹے کا کام ہو سکتا ہے. تو جو لوگ یہ لکھ سکتے ہیں کہانیاں وغیرہ، واقعی یہ بہت بڑی خدمت اسلام کی، مذہب کی بہت بڑی خدمت ہے. میں آپ سے اپیل کروں گا، اور انشاءاللہ اگر ان لوگوں نے بھیج دیا یہ ان سارے پروگرامز کو، تو ان کے لیے ہم نے چھوٹا سا مختصر انعام بھی رکھا ہے تاکہ ان کو اور جرت ہو اور ہمت ہو، تاکہ ان کو فری میں جو ہے ایران کی زیارتیں بھی کرائی جائیں گی جو پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ ہوں گے. بلکہ اس میں انشاءاللہ ہمارا ای میل بھی وہ نوٹ کر سکتے ہیں، جان کاظمی 110 یہ ہاٹ میل پر ہے، یاہو پر ہے. تو وہ اپنی جو بھی اچھی کہانیاں لکھیں وہ بھیج سکتے ہیں. ایک بہت بڑی خدمت ہوگی. جب تک ہم پروڈکشن اسلامی نہیں بنائیں گے تو ظاہر ہے ہمارا ٹی وی چینل بھی نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ صرف مجالس سے تو چینل آپ نہیں چلا سکتے. اس میں اچھی فلمیں ہونے چاہیے، اچھے ڈرامے ہونے چاہیے. ہمارے بچے آگے بڑھیں، میڈیا میں ٹیکنالوجی حاصل کریں اور بہترین پروگرام پیش کریں اور بہترین چینل ہو، تاکہ اس سے آپ 100 1000 1 لاکھ نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جیسے معاشرے کو جس طرح سے فلمیں بگاڑ رہی ہیں، اسی طرح سے فلمیں اگر اچھی بنیں تو معاشرے میں اصلاح بھی ہو سکتی. کیونکہ جو بھی فلمیں بنانے والے ہیں وہ تو کاروباری لوگ ہیں، ان کا کام ہے پیسے کمانا. جو بھی
جذبات سے کھیلنا لوگوں کے. لیکن اگر ایسے لوگ میدان میں آ جائیں جن کا مقصد ہو اللہ کی رضا حاصل کرنا, ایسی فلمیں بنائیں جس سے معاشرے میں اصلاح ہو, کرائمز ختم ہوں, جرائم ختم ہوں, فتنے ختم ہوں, طلاقیں ختم ہوں, لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا اصلاً ابھی تک نہیں آئے. اگر کچھ مجاہد آ جائیں تو یقین جانیے یہ اتنا بڑا ثواب ہے, اتنا صدقہ جاریہ ہے کہ ایک زمین تیار ہو جائے گی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے. صلوات. آئیے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. اور ایک اچھا پروگرام جو مولانا علی رضا رضوی صاحب نے مرکز اہل البیت میں شروع کیا ہے, وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا پروگرام ہے کہ کتنے بچے یہاں ضائع ہو جاتے ہیں. ہر گھر میں 80% جو سروے کیا گیا ہے, ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بچی ضائع ہو جاتی ہے, بچہ ضائع ہو جاتا ہے, باپ ضائع ہو جاتا ہے, ماں ضائع ہو جاتی ہے. ماحول ایسا خراب. ظاہر ہے کہ آپ کے بچے جب اسکول جاتے ہیں وہاں تو استاد کو بھی باسٹرڈ کہتے ہیں, حرامزادہ کہتے ہیں. تو بچہ کیا اخلاق سیکھے گا؟ بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ تیری ماں نے باپ نے کچھ برا کہا ہے تو پولیس کا نمبر ہے, اسے فون کر دینا. تو یہ بچہ کیا اخلاق سیکھے گا؟ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا کعبۃ اللہ کے دیکھنے کے برابر ثواب ہے. اور یہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ماں نے اگر باپ نے تھپڑ ماری تو دیکھو یہ پولیس کا نمبر ہے. تو اس ماحول